یہ موضوع ہے ہمارے پروگرام کا. یہ جو حصہ ہے اس کا. بہت شکریہ فواز چودھری صاحب, ویلکم ٹو دا شو. مختلف زاویوں سے آپ کے اوپر بحث ہو رہی ہے, آپ کے اوپر رادر تنقید ہو رہی ہے. آپ کے جو آپ سے بہت محبت کرنے والے ہیں, پی ٹی کے اندر والے بھی اور باہر والے بھی. ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ فواز چودھری صاحب جو ہے یہ خود نہیں کر رہے, فواز چودھری صاحب سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جب کسی سیاستدان سے کام کروایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل کر دیا. ایک یہ تنقید ہے. دوسری تنقید یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے سیریس لیجیٹیمیسی کے کرائسس ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ تو اصل نمائندے ہی نہیں ہے حکومت لوگوں کے, 17-18 سیٹیں ہیں, چوری شدہ مینڈیٹ ہے. تو فواز چودھری صاحب جب حکومتی منسٹران کے ساتھ بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور تیسری جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انسٹیڈ آف فواز چودھری صاحب جاتے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, فواز چودھری صاحب چلے جاتے کے پی, جو کہ آسان بھی ہے. وہاں پہ ایک نئے چیف منسٹر صاحب لگے ہیں اور ظاہر ہے ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ جو گنڈا صاحب کسی مقصد میں فیل ہو گئے, کوئی بریک تھرو کرنا تھا, قائد کو باہر نکالنا تھا. تو یہ 3-4 موضوع ہیں, زاویے ہیں جس حوالے سے آپ کے اوپر بحث ہو رہی ہے. سو اوور ٹو یو. صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک خط لکھا ہمارے جو 5 رہنما ہیں 8 جولائی 2025 کو, انہوں نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے. بالکل جو اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, یہی واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا. سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ تو کبھی ہمیں پوچھنے بھی نہیں آئی, بات بھی نہیں کرنے آئی. تو لہٰذا جو لوگ جیل کے اندر ہیں, جن میں شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہیں, محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, یاسمین راشد, عمر چیمہ جتنے قد کے لوگ ہیں, ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا اور یوں لگا جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ تو خیر پی ٹی آئی کا ایک رواج ہے کہ میں 7 مہینے جیل رہا, کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں آگے کہ آپ کیوں جیل میں ہیں, کیا آپ نے واقعی جا کے ملتان سے پائپ چوری کر لیے تھے, یا آپ نے جو چارپائیاں ہیں وہ واقعی. یہ تو سوال آپ لوگوں سے بند ہے, آپ نے کلچر بنایا کیا پی ٹی آئی کا, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے اندر کافی سینئر تھے. صحیح بات ہے. نہیں, کلچر پی ٹی آئی کا تو چھوڑا ہی نہیں نا. جو پی ٹی آئی کا کیڈر تھا وہ تو 9 مئی سے 20 جون کے دوران جو ہے اس کو ختم کر دیا نا. یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے ہے ہی نہیں. سلمان راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے, وہ تو نون لیگ میں پیناما کا وکیل تھا, سٹار لائر تھا. جو پیناما کے ساتھ جڑا ہوا آدمی اگر پی ٹی آئی کا کلیم کرے تو ویسے پی ٹی آئی کو چاہیے خودکشی کر لے. اس کے بعد وکاس کا کیا تعلق ہے, گوہر بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی کے تھے. اینی ویز یہ سارے لوگ آ گئے. اب سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس جب محمود مولوی صاحب آئے اور ہم بات کر رہے تھے اور عمران اسماعیل آئے تھے, تو ہم نے ایسے دیکھا کہ شاہ صاحب بیمار ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ان کا پتہ کرنا چاہیے. پھر اس دن کورٹ کی ڈیٹ تھی اور ہم وہاں پہ بھی چلے گئے, کوٹ لکھپت میں بھی اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی. محمود الرشید صاحب کو بخار تھا بڑا تیز 103 کا, اب تو خیر وہ ہاسپٹل میں آ گئے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے شروع تو نہیں کیا, لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ایون موجودہ حکومت کی انکریجمنٹ اور مدد کے بغیر یہ مکمل بھی نہیں ہو سکتا. اب ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اتنی کامیابیاں ملی ہیں انٹرنیشنلی. امریکہ, پاکستان نے کب سوچا تھا کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور امریکہ بھی ساتھ ہوگا, سعودی عربیہ بھی ساتھ ہوگا اور ایران بھی ساتھ ہوگا, لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا ہائی ہے کہ جو بھی کامیابی حاصل کر رہی ہے حکومت وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. اس کے لیے ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے. ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اب انگیجمنٹ اگر میرا اور آپ کا جو ہے وہ اتنی نفرت کا تعلق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتے. یعنی پی ٹی آئی کا آپ موقف دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تو بات چیت نہیں ہونی چاہیے, ٹی ٹی پی سے بات چیت کر لیں. اس سے امکانہ کوئی موقف ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ بات کہی, اور جو ان رہنماؤں نے جو بات کہی تھی جو کھوئی گئی, یعنی ان کی بات کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی. ہم جب گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہماری تقریباً 45 منٹ کی ملاقات جو ہے رہی ہاسپٹل میں, تو ہم نے انہی کے فارمولے کے اوپر ان سے جو ہے وہ بات چیت کی, اور وہ اب بھی اس پہ ہی قائم ہے. اعجاز چودھری صاحب بھی اس پہ قائم ہے, باقی تینوں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہی قائم ہیں. اب ہم اس کے بعد یہ جو خبریں ہیں, حکومت جب بھی آپ اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی, تو حکومت کو یہ خطرہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں ہم تو نہیں جانے لگے, مذاکرات شروع ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا.
اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیں. ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں الیکشن تو نہیں ہونے لگے ملک میں. اب دیکھیں ذرا آپ دونوں چونکہ روز یہی کام کرتے ہیں, آپ ذرا اگلے 65 دن کا سینیریو بنائیں کہ اگر ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, یا ہم کوشش ہی نہ کرتے تو کیا ہونا ہے. آپ انگیجمنٹ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ احتجاج میں جائے. بڑھ کے مارے, احتجاج میں جائے. بڑھ گئی. احتجاج میں جانے کا وہ کیا کریں گے؟ سہیل آفریدی لانگ مارچ لے کے آئیں گے اسلام آباد. ہو سکتا ہے نوئنگ عمران خان وہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن بھی کر دیں. اس کو روکے گی حکومت, وہ گورنر رول لگائیں گے خیبر پختونخوا میں, وہ جو پہلے کیا انہوں نے وہ دوبارہ کریں گے. اس کے نتیجے میں نہ صرف تحریک انصاف کے ورکرز کی, لیڈرز کی, لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو جائیں گی, بلکہ جو پہلے لوگ اندر ہیں ان کی زندگیاں اور مشکل ہو جائیں گی بشمول عمران خان. لہٰذا دونوں سائیڈوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہو. اب انگیجمنٹ یہ دونوں ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. لہٰذا ہماری تجویز یہ ہے محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل کی اور میری, کہ یہ جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ باقی 4 رہنما اعجاز چودھری, محمود الرشید, یاسمین راشد, عمر چیمہ, یہ وہ پیوٹ کا رول ادا کریں حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. دیکھیں ساری اس وقت تک جو سختیاں ہیں, موجودہ لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ وقاص ہو, چاہے وہ سلمان راجی ہے, تو ایک دن بھی جیل نہیں گئے. ان کو تو ایک دن بھی جو ہے وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں جیل کی سختیاں کیا ہوتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ عمران خان ہر بات پہ نکلیں گے اور کہیں گے عمران خان کھڑا ہے, وہ بھی کیا کھڑا ہے, تسی دسو نا, تسی کی کیتا ہے. 2 سال سے زیادہ عرصے سے آپ نے ان کو 2.5 سال سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, 3 سال سے یہ لوگ جیل میں ہیں. جب تک ٹمپریچر نیچے نہیں آتے ہیں, ہم ایک بات چیت کے عمل میں نہیں جاتے ہیں, یہ جو پرابلم ہے یہ بڑھتی جائے گی. اینڈ ریسٹ ایشور پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگلے سالوں میں اس سے بھی زیادہ ہوگی.